اچھا مجھے بتائیں، میں عموماً جو بھی ادھر صاحب علم ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان سے میں ایک سوال اکیڈمک ضرور کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک شعر ہے کیا؟ مطلب میں اس کی اگر عمار اقبال ڈیفینیشن کرے کہ شعر میرے نزدیک یہ ہے تو کیا ہوگا؟ شعر جب تک آپ شعر کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ بس جی ایک وزن میں کہے ہوئے 2 مصرے شعر ہیں، بس یہی ڈیفینیشن ہے۔ اس میں آپ کی یہ بحث اضافی ہے کہ پھر آپ وہ جی اگر کہتے ہیں 77 71 72 73 74 75 76 77 وزن میں دونوں مصرے ہیں جی شعر ہے، نہ کوئی معنویت پیدا کرے۔ صحیح ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے آئیں، اگر کہیں کہ جی آپ شاعری کہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ شاعری کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہے، تو اول اس کا تعلق بھی کان سے ہے، جو سننے میں آپ کو اچھا لگے، لیکن سننے میں تو موسیقی بھی اچھی لگتی ہے، صحیح، تو سننے میں اچھا لگے اور معنویت پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، سننے میں موسیقی میں سے بھی الفاظ یا شاعری نکال دیں، کوئی یہ ردم چل رہا ہے، سننے میں اچھا لگے گا، جہاں تک یہاں تک کی بات ہے وہاں تک موسیقی ہے، اس میں معنویت آ گئی، اب شاعری۔ تو ہم جب شعر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار یہ شعر بہت اچھا ہے، یہ شعر بہت جو ہے وہ نچلے درجے کا ہے، یا یہ پھکا، جی ایک بڑا اہم جو ہے وہ بڑی اچھی سی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، پھکا شاعر ہے۔ تو یہ ہم کیسے طے کرتے ہیں؟ یہ کیسے یہ معیار طے ہوتا ہے؟ یا ہر دیکھنے والے کی آنکھ بتاتی ہے، وہ اپنے نظریات کے، ایک بندے کو وہ شعر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ اس سے بھی خارج ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کیسے اس کی جو ہے ڈفرینسیشن کریں گے؟ ہم مطلب وقت میں کی قید میں رہتے ہوئے نا ہم اپنے عہد کے متعلق تو اندازے لگا سکتے ہیں، اندازے بھی ہم ان بنیادوں پہ لگاتے ہیں جو پہلے ہماری قائم ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی اچھا شعر ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے، اچھا غالب کے پاس، اقبال کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں، یہ معیار ہے، اس کے قریب قریب جو ہمیں جاتا ہوا نظر آئے گا ہم اسے کہیں گے اچھا کہ وہ بہتر ہے، یہ معیاری ہے، اس سے جتنا نیچے چلا جائے گا وہ غیر معیاری ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وقت کیا سلوک کرتا ہے ایک شاعر کے ساتھ؟ وقت یہ سلوک کرتا ہے کہ اس پہ بلیڈ مارتا چلا جاتا ہے، اس کو کاٹتا چلا جاتا ہے، اس کو کاٹتا چلا جاتا ہے۔ راشد 10 نظموں تک آپ کے پاس موجود رہتے ہیں، باقی وہ پڑھنے والے وہ کلیات پڑھتے ہیں۔ جب آپ نام لیتے ہیں راشد تو آپ 10 نظمیں، حسن کوزگر، آدمی سے ڈرتے ہو، ابو لہب، 10 نظموں تک، ساحر 3-4 نظموں تک، فلاں 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 فلاں۔ اب یہ وقت کاٹتا جائے گا، جو اصل ہوگا وہ رہ جائے گا۔ صرف ایک مرزا غالب ایسے ہیں جو 100 میں سے 100 موجود ہیں، صرف وہ، باقی وقت وہ کسی کو اردو کا دامن تو اتنا وسیع ہے کہ وہ 2 لائنوں پر، ایک شعر پر ایک شاعر کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ یہ بات ہے کہ وہ ایک شعر پر بھی صدیوں زندہ رکھے گی، دوسری بات ہے کہ کتنا زندہ رکھے گی۔ ایک شعر ہی زندہ رکھے گی، کسی کی ایک نظم زندہ رکھے گی وہ تھوڑا بہتر، کسی کی پوری کلیات زندہ رکھے گی وہ سب سے بہتر۔ تو یہ معاملہ ہے کہ وقت کی قید میں رہتے ہوئے تو ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ اندازہ کس بنیاد پہ لگائیں گے؟ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہوگا کہ اچھا اس کے ان لوگوں کے، یہ آدمی اپنے تخیل میں ان لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھتا ہے، یہ رشید چمکیلے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے کہ مرزا غالب جہاں بیٹھے ہیں وہاں جا کے بیٹھ رہا ہے، اپنے خیال میں یہ بیٹھ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس سے اندازہ ہوگا سر۔ اچھا میں نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا، اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے کہا کہ 3 جو ہے وہ شعراء کرام ہیں جن کو ہم مان لیا یہ بڑے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 4تھے نمبر پر جان کو جو ہے وہ آپ کے نزدیک کے 4تھے نمبر پر آپ کے نزدیک جان ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بیچ والی جو ایریا ہے اس ایریا میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیض ہیں، فراز ہیں، اور بھی بہت اچھے شعراء اکرام بیٹھے ہیں، تو مطلب آپ یکدم آپ 5واں 6واں 7واں بھی تو لے جا سکتے تھے، آپ نے ڈائریکٹ ہی ان سے سوئچ کیا 4تھے کے اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک صدی کے حوالے سے بات ہوئی نا کہ ایک صدی پر کس کے خیال کی، کس کے فکر کے نقوش جو ہیں وہ آپ کو آگے اور پیچھے اور دوران نظر آتے ہیں۔ فی الحال تو اٹس ٹو ارلی۔ ایک چھیڑ سمجھ لیں کہ ایک چھیڑ تھی، جب آپ کسی کو ملٹیپلائڈ بائی 0 کر دیں گے تو کہیں گے پھر 4تھا، اچھا ٹھیک ہے، جب آپ ملٹیپلائی بائی 0 کر دیں تو ابھی یہ تو پہلے ہی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اٹس ٹو ارلی،
یہ کہنا تو بہت جلد ہے، پھر سر جگر ہیں، پھر نہ جانے کون کون ہیں، پھر کئی حوالوں سے بات ہوگی، پھر ہم بڑے بڑے لوگوں کو کہاں رکھیں گے. ایک یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ بھائی فکری سطح پر آپ کس کا نام لے سکتے ہیں. بہت اچھا شعر ہے، بار بار یہ بات اسی مثال کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں. ہم سب نے نہیں سنا، اگلا مصرع پڑھ، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤ کس کے. حضور اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، اس پہ بات کیا کروں. بہت اداس ہے بیچارہ، کہاں جائے، بس بات ختم ہو گئی. غالب کہہ گئے نا عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. 300 سال بات ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں نہیں دام وجود ہے، تو کہ نہیں نہیں دام وہ وجود والے اپنی دلائل، وہ والے اپنی دلائل، دونوں بات کر رہے ہیں نا. یہ بات آپ جون کے علاوہ کس کے شعر پہ کر سکتے ہیں حضور؟ آپ کے کوئی اگر احساس، اور ایک اس حوالے سے، فکری حوالے سے، احساس کے حوالے سے، آج کا نوجوان چاہے آپ اسے کچھ بھی کہتے ہیں، جب وہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے پاس کس کا مصرع آتا ہے؟ اس کے پاس جون کا مصرع آتا ہے. صحیح. تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا، یہی بات چل پڑی ہے تو مجھے یہ بھی بتاتے چلیے کہ جو مطلب ہمارے اس وقت نئے لکھنے والے ہیں، بہت ایک لمبی فہرست آ چکی ہے. لوگ فیم سٹی کے لیے بھی اس کو، شاعری کو ذریعہ کار بناتے ہیں، اور وہ شاعری کے ذریعے مشہور ہونا چاہتے. کچھ لوگوں کی یہ ریزنز ہوں گی سارا کچھ، کیونکہ وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فیمس دیکھنے کے بعد متاثر ہو کے انہوں نے شاعری شروع کر دی ہے کچھ لوگوں نے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں شاعری لکھنا کب شروع کرنا چاہیے کسی بھی شاعر کو؟ ہاں، جو اپنے آپ کو شاعر سمجھتا ہے اس کو کب شاعری شروع کرنی چاہیے لکھنی؟ شاعری لکھنا کب شروع کرنی چاہیے، پھر اس کو سنانا کب شروع کرنی چاہیے. یعنی اس حوالے سے جو چیزیں ہمیں بڑوں نے بتائیں، ہم نے بھی وہ نہیں مانی. تو ہم نے واقعی حق بتا رہا ہوں کہ وہ ہم نے بھی نہیں مانی. اس سے پہلے ہی ہم نے کبھی کوئی مشاعرے پہ چلے گئے، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا. تو یہ تو جو دل کا کہنا ہے میرے، وہ دل کا کہنا ہے کہ قدغن نہیں لگانی چاہیے. صحیح. اس میں کوئی ایج کی نہیں ہے، یہ دل کا کہنا ہے. لیکن میرے کوئی اگر بھائی کا بیٹا ہے، کوئی میرا عزیز ہے، اس کو میں انتہائی نوجوانی میں کسی بھی آرٹ کی طرف جاتا دیکھتا ہوں نا، تو میرے خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے روکوں. اچھا. مجھے اس کی قیمتیں پتہ ہیں جو اسے ادا کرنی پڑیں، مجھے اس کے مزاج کی وہ تبدیلیاں پتہ ہیں جس سے وہ گزرے گا. تو میرے خیال سے آپ دونوں لوگوں کو، جو بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عمر گزارنے کے بعد اب آپ شروع کریں، ہمیں ان کو بھی ماننا چاہیے. اور پھر دل کی بات بہرحال یہی رہے گی کہ یار نہیں لگانی چاہیے اس حوالے سے عمر کی. نہیں، آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جن لوگوں کو گائے رکھنی چاہیے وہ رائے رکھ رہے ہیں. ہاں، لیکن کو پڑھیں تو صحیح. یہ بالکل مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے جیسے ابھی بات کی نا، ہم نے کیا کہا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ وقت کتنا بدلا ہے، لفظ کتنا غلط ہو گیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نئے لکھنے والے، اور پھر ہم کہہ ہی رہے ہیں نا کہ کتاب کہاں ہے. تو یہ لکھنے والے نہیں ہیں کہ آپ کہیں نئے بولنے والے، نئی ویڈیو بنانے والے. یہی وہ افراد ہیں بھی جنہیں گائے رکھنی چاہیے. یہ رائے رکھ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ گفتگو کر رہے ہیں. بھائی آپ 2 لفظ پہلے پڑھیں. آپ کا دن کے جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹے میں سے ادب کو وقت کتنا مل رہا ہے؟ ان 24 گھنٹے میں سے ادب کو 20 منٹ بھی نہیں مل رہے. آپ صرف چیزیں اسکرول کر رہے ہیں. تو ان کو بلا شبہ پابندی، لائسنس شاید سرکار کو الاؤ دے دینا چاہیے کہ شاعر ہونے کا لائسنس ہونا چاہیے. اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ جو وقت ہے آپ کے نزدیک، وقت جو ہے وہ ایک بہتا دریا ہے، ایک دائرہ ہے، یا ایک جیل ہے جس سے ہم نکل ہی نہیں سکتے؟ نہیں، بہتا دریا کئی فلسفیوں نے اسے مانا کہ آپ ایک دریا میں، وہ جس نے کہا کہ آپ ایک دریا میں دوسری بار پاؤں نہیں رکھ سکتے، مراد یہی تھی کہ وہ جیا ہوا وقت نہیں گزار سکتے. یہ بھی ماننا ہے. میرے لیے وقت جو ہے وہ 3 زمانوں پہ نہیں ہے. میرے لیے کیا، یہ بھی ایک نظریہ ہے. یہ 3 زمانے نہیں ہیں، ماضی، حال یا مستقبل. ٹھیک ہے صرف لمحہ موجود جو مستقبل کو نگلتا جا رہا ہے اور حال ماضی بناتا جا رہا ہے. صرف لمحہ موجود ہے جو ہے، باقی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. جو ماضی ہے وہ گیا، وہ نہیں ہے، وہ اب ایگزسٹ نہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے. جو مستقبل ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. جو ہاتھ میں ہے
میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں. تو زمانے مجھ سے گزرنے ہیں، جو لمحہ موجود ہے اور جو لمحہ موجود ہے وہ میں ہوں.